خندق میں پہنچ کر انہوں نے مشین گنیں نصب کی اور پیٹیاں چڑھا کر کیپٹن ڈل کی تیز غسیلی آواز کے مطابق فائر کھول دیا۔ زخمی سپاہی دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو پکڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پانی، اس نے خوفناک غیر انسانی آواز میں کہا اور جھک گیا۔ اس کا سر زمین کو جا لگا اور سجدے کی حالت میں پڑا پڑا وہ کمزور مردہ آواز میں کراہنے لگا۔ دو سپاہیوں نے اسے سیدھا لٹایا اور چھاگل منہ کے ساتھ لگائی۔ بمشکل ایک گھونٹ اس کے حلق سے اترا، باقی پانی باچھوں میں سے بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بدنما ہو گیا تھا اور آنکھوں میں موت کا خوف لیے وہ ٹکٹکی باندھے آسمان کو تک رہا تھا۔ جب نعیم نے آخری بار اسے دیکھا تو وہ آنکھوں سے پیٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا جسے ابھی تک اس کے خون آلود ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ حملے کے مقتولین کی فہرست: 2 جوان، 1 مشین گن۔ کیپٹن ونسنٹ کی کمان میں جو کمپنی تھی اس کا ایک حصہ راستہ بھول گیا اور نمبر 2 کمپنی کے دائیں بازو پر آ نکلا۔ شام کے وقت کیپٹن نے مدد مانگی اور نمبر 4 کمپنی کی 2 پلاٹون اسے بھیجی گئیں۔ کمک پہنچنے سے پہلے اس کے سر میں گولی لگی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ دائیں بازو کی طرف زیادہ اہم واقعات کے پیش نظر ڈویژن کو توڑنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ریجیمنٹ وہاں سے ہٹا کر ہولی بیگ کے شمال میں پوزیشن پر بھیجی گئی۔ شام کو 2 کمپنیاں پھر اسی محاذ پر اے اور بی خندقوں میں واپس بلا لی گئیں۔ 2 دن تک وہ اسی طرح لڑتے رہے۔ جانی نقصان زیادہ ہوتا گیا۔ 2 دن میں 1/3 توپ خانہ تباہ ہو گیا۔ پرانی 6 انچ کی ہوٹرز توپیں اتنا ہی مقابلہ کر سکتی تھیں۔ اس حالت میں انہیں جرمن حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکنڈ بیورین کارپس بھاری کورنگ فائر کے نیچے اس سیکشن پر جمع ہو رہی تھی جہاں پر 3rd کیولری بریگیڈ کا مورچہ تھا۔ یہ جگہ 2nd کیولری ڈویژن کے بائیں بازو پر تھی۔ نمبر 129 کی 2 کمپنیاں اگلی صفوں میں تھیں اور 5ویں اور 16ویں لانسرز کو صبح 7 بجے ان سے مورچہ سنبھالنا تھا، جبکہ نمبر 1 کمپنی نے نمبر 3 کمپنی کی خندقیں ابھی ابھی لی تھی اور نمبر 2 کمپنی ریزرو میں تھی۔ چنانچہ اس وقت دشمن کے حملے نے بے ترتیبی میں اضافہ کر دیا اور نمبر 3 کمپنی کو بھاری توپ خانے کے فائر کے سامنے پسپا ہو کر جنگل میں ایک فارم کے پیچھے پناہ لینی پڑی۔ کیپٹن ڈل کی کمپنی ابھی تک مورچہ سنبھالے ہوئے تھی۔ ان کے آدھے جوان ختم ہو چکے تھے اور باقی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ دشمن کی بیڑیاں بری طرح گولہ باری کر رہی تھیں۔ سیکشن کمانڈر دیر ہوئی آخری چکر لگا کر پیچھے جا چکا تھا۔ خندقیں آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھیں اور دشمن کی بگ برتھا اور دوسری توپوں کے جواب میں ان کی آرٹلری کے پاس پرانی اور چھوٹی 6 انچ دہانے کی توپیں تھیں۔ دشمن کی صفیں تیزی سے بڑھ رہی تھیں اور غیر مانوس وردیوں والے سپاہی 500 گز کے فاصلے پر حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبر 129 ریجیمنٹ کی خندقوں میں 6 مشین گنیں تھیں اور ابھی تک تمام چل رہی تھیں۔ اندھیرا ہونے میں ابھی 2 گھنٹے تھے اور ڈھلتے ہوئے سورج کی دھوپ گرد اور بارود کی وجہ سے زرد مٹیالے رنگ کی ہو گئی تھی۔ گزشتہ رات کی گری ہوئی برف پر چلنے والی تیز سرد ہوا کے ساتھ خون اور بارود کی بو اور زخمیوں کے کرانے کی آوازیں سب طرف پھیل رہی تھیں۔ بھاری آرٹلری فائر کی خوفناک مسلسل آواز سے سپاہیوں کے کان پک گئے تھے اور دن رات کی گولہ باری سے وہ سست اور بیزار ہو چکے تھے۔ پیٹی لگاؤ، ٹھاکر داس چیخا۔ 2 سپاہیوں نے تیزی سے آخری پیٹی بھرنا ختم کی اور میگزین میں فٹ کرنے لگے۔ بس، ٹھاکر داس نے تشویش سے خالی پیٹیوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ رحم دین لینے گیا ہے، ابھی تک نہیں لوٹا؟ نہیں۔ تم جاؤ۔ ریاض نے ہچکچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جاؤ، 1 گن رہ گئی ہے، چوہے کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ وہ پیٹ کے بل باہر نکل گیا۔ ٹھاکر داس اور نعیم نے مشین گن کی نالی کے اوپر سے آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی دشمن کی صف کو دیکھا اور ان کی پشت پر خوف کی سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ جھک کر چلتے ہوئے وہ دوسری مشین تک گئے۔ اس میں آدھی چلی ہوئی پیٹی لگی تھی اور ٹرائی پوڈ کے پاس 6 غلیظ بدنما چہروں والے سپاہی مرے پڑے تھے۔ ٹھاکر داس نے لبلبی کو دبا کر دیکھا۔ جام ہو گیا، 1 انچ نہیں ہلتا۔ 1 انچ تو کبھی بھی نہیں ہلتا، مذاق مت کرو۔ اسی طرح چلتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ ہم اسے نہیں لگا سکتے۔ نعیم نے ادھ چلی پیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نہیں لگ سکتی، تمہیں پتا نہیں؟ ایم جی کا تمہیں کیا پتا ہے؟ پتا ہے، پھر؟ یوں ہی پوچھا تھا۔ ٹھاکر داس ایک خالی پیٹی اٹھا کر پھاڑنے لگا۔ ایک گولہ خندق سے 30 گز کے فاصلے پر گرا اور ڈائنامائٹ سے ریاض اڑی ہوئی مچھلی کی طرح پلٹ کر گرا اور چت ہو گیا۔ ان دونوں نے کھڑے کھڑے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ دوسرا گولہ ان کے منہ کے آگے 3 فٹ پر آ کر پڑا
اور مٹی کی اڑتی ہوئی دیوار نے ٹھاکر داس کو پاؤں پر سے اٹھا کر 4 فٹ دور پھینک دیا۔ سرد گیلی مٹی اس کے منہ، ناک اور آنکھوں میں بھر گئی۔ چند سیکنڈ تک وہ سن پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا، انگلی پھیر کر حلق صاف کیا، ناک سن کی اور آنکھیں مل کر کھولیں۔ نعیم اپنی جگہ پر مبہوت کھڑا تھا۔ کیا حال ہے؟ ٹھاکر داس نے پوچھا۔ مجھے بھی کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے کئی بار مٹی چکھی ہے، وہ ہنسا، مگر ناک میں یہ تکلیف دیتی ہے، بہن چود۔ اس نے انگلیوں سے دبا کر ناک صاف کی اور لاپرواہی سے گولے کے بنائے ہوئے 12 فٹ گول گڑھے کو دیکھتے ہوئے گھٹی آواز میں بولا، حیرت کی بات ہے، میدان جنگ میں بارود بعض دفعہ عجیب سلوک کرتا ہے۔ خندق تباہ ہو گئی، نعیم نے بیزاری سے کہا۔ تیسرا گولا ذرا دور آ کر گرا اور باریک مٹی کی بارش نے انہیں ڈھک دیا۔ سور، بیٹھنے بھی نہ دیں گے۔ ٹھاکر داس نے کاہلی سے بڑھ کر مشین گن اٹھائی اور مردہ سپاہیوں کے ڈھیر کے پاس جا کر رکھ دی۔ بارود نہیں آئے گا۔ ریاض بھی گیا۔ اس نے آنکھوں کے کونوں میں سے نعیم کو دیکھا۔ نعیم نے رائفل کا سلنگ کندھے پر جمایا اور اچک کر باہر نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اس کے اوپر گولیوں کی چھت بنی ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں اور کوہنیوں کی مدد سے آگے بڑھنے لگا۔ ریاض 6 فٹ گہرے گڑھے میں بازو اور ٹانگیں پھیلائے لمبا لمبا چت پڑا تھا۔ اس کی زرد ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، پیٹ کھل گیا تھا اور باہر لٹکتے ہوئے انتڑیوں کے ڈھیر میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ نعیم نے رک کر جھانکا۔ گڑھے میں سے تازہ مٹی، بارود اور انتڑیوں کی بھاپ کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ جاتے جاتے آخری بار مڑ کر اس نے اس کے خوفناک طور پر اینٹھے ہوئے چہرے کو دیکھا، جس کی تھوڑی جبڑے کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے اوپر اٹھائی تھی۔ وہاں سے 20 قدم کے فاصلے پر رحمدین پڑا تھا۔ گولی اس کی گردن میں لگی تھی اور خون بہہ بہہ کر اس گڑھے میں جمع ہو رہا تھا جو اس کے سر رگڑنے سے زمین میں بن گیا تھا۔ وہ ابھی تک زمین میں آہستہ آہستہ ایڑیاں مار رہا تھا۔ نعیم نے کندھے سے پکڑ کر اسے سیدھا لٹا دیا۔ موت کا سایہ زرد بے جان چہرے پر لہرا رہا تھا، لیکن وہ بالکل درست حالت میں تھا اور اس پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کسی کو خیال نہ آ سکتا تھا کہ یہ شخص مر رہا ہے۔ نعیم نے کان لگا کر سنا۔ وہ باریک کمزور آواز میں کہہ رہا تھا، لے چلو، چھوڑ کے نہ جاؤ، بھائی۔ وہ کروٹ پر ہو گیا اور تیزی سے ایڑیاں رگڑنے لگا۔ چھوڑ کے نہ جاؤ بھائی، اس نے زبان نکال کر شبنم آلود گھاس کو چاٹا۔ نعیم کا جی متلانے لگا۔ اس نے برف کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا اور اسے چوستا ہوا آگے روانہ ہوا۔ جنگل کی اوٹ میں اس پھوس کے جھوپڑے کے اندر 3 سپاہی تیزی سے پیٹیاں بھر رہے تھے۔ ایک طرف گولیوں کے کریٹ اور دوسری طرف خالی پیٹیاں رکھی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ نعیم دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جھوپڑا پائن کے تنوں پر کھڑا تھا اور چھت سے گھاس کی داڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اندر گیلی گھاس اور مٹی کے تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آہٹ سن کر تینوں سپاہیوں نے رائفلیں اٹھائیں اور گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے۔ فرینڈ، نعیم نے کہا، پیٹیاں تیار ہیں؟ بڑی دیر سے کوئی نہیں آیا، ہم جرمنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ شاباش۔ اس نے 3 پیٹیاں اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور باہر نکل آیا۔ جب وہ خندقوں کے قریب پہنچا تو 3 مشینیں خاموش ہو چکی تھیں۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے پکارا، فرینڈز، بارود۔ اسے کوئی جواب نہ ملا، صرف ایک کے پاس سے آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ فرینڈ، فرینڈ آؤ، بارود؟ اس نے پھر پوچھا۔ چوتھی مشین جو چل رہی تھی اس پر ایک سپاہی بیٹھا تھا۔ وہ مڑے بغیر برہمی سے بولا، اپنے مورچے پر جاؤ، ہمارے اندر کافی بارود پہنچ چکا ہے۔ چاند کی روشنی سارے میں پھیل چکی تھی۔ مشین میں پٹی لگاتے لگاتے نعیم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ یہ آ گئے۔ کون؟ ٹھاکر داس نے سراسیمگی سے پوچھا۔ 300 گز پر وہ رائفلیں ہاتھوں میں اٹھائے تیزی سے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ سور! ٹھاکر داس دانت پیس کر چیخا اور لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ گولیوں کی بارش صحیح مقام پر ہوئی۔ چاند کی روشنی میں ایک سپاہی بازو پھیلا کر اوندھے منہ گرا اور سیاہ جسم دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا۔ ساری لائن نے سر کے بل زمین پر گر کر فائر کھول دیا۔ جاؤ اور پیٹیاں، ٹھاکر داس نے رک رک کر فائر کرتے ہوئے کہا۔ نعیم ایک لہجے کو ہچکچایا، پھر اچک کر خندق سے باہر نکل آیا۔ چند گز کے فاصلے پر جا کر وہ اچانک ٹھہر گیا اور گال زمین پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ پھر مڑا۔ حوالدار، اس نے پکار کر کہا۔ کیا ہے؟ حوالدار، ہمیں ریٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھاکر داس لبلبی پر انگلی رکھے مڑا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ یہ تمہارا گھر ہے؟ یہ سنا؟ بھول جاؤ کہ تم واپس بھی جا سکتے ہو، بھول جاؤ۔ نعیم نے دل میں اسے گالی دی اور آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ پیٹھ پر سے گزرتی ہوئی گولیوں کی ہوا اس نے گردن پر محسوس کی۔ جھوپڑے میں سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اونچی بچوں کی سی بے ساختہ ہنسی۔ وہ آہستہ سے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔
سامنے بیٹھا ہوا سپاہی سر پیچھے پھینک کر ہنس رہا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھی اور لمبے پٹے پشت پر لٹک رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے نعیم کا جی چاہا کہ وہ اسی طرح ہنستا رہے، بار بار ہنسے۔ ہنسنے والے نے اسے دیکھا۔ لانس نائک، تم ابھی زندہ ہو؟ تمہاری مشینیں تو ساری خاموش ہو چکی۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ نعیم نے تلخی سے کہا اور پیٹیاں اٹھانے کو جھکا۔ یہ ہمیں اپنے بیل کا قصہ سنا رہا تھا جو لوگوں کی گائیں اغوا کر کے لایا کرتا تھا۔ فضول قصے بند کرو، وہ سر پر چڑھائے ہیں۔ تینوں سپاہیوں کے چہرے منجمد ہو گئے۔ ہمیں پتا ہے، پتا ہے، ہنسنے والے نے گولیوں کا کریٹ اوندھا کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ پھر یکلخت وہ مڑا اور پوری آواز سے چلایا، اور اب بھی ہم باتیں نہیں کر سکتے؟ اب بھی؟ ہمارے ہاتھ پک گئے ہیں، دیکھو، یہ دیکھو، ہم ایسے ہی مر جائیں گے۔ دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے وہ پاگلوں کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا۔ نعیم نے نظریں چرا کر پیٹیوں کا وزن ایک جھٹکے سے کندھے پر برابر کیا اور باہر اندھیرے میں نکل گیا۔ گولیوں کی زد میں پہنچ کر وہ پیٹ کے بل ہو گیا۔ 6 کی 6 مشینیں خاموش تھیں۔ اپنے پیچھے اسے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر دیکھا۔ ایک گولا جھوپڑے پر آ کر گرا تھا، جس سے وہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور دھڑ دھڑ جل رہا تھا۔ سانس روکے وہ انتظار کرتا رہا۔ کوئی متنفس باہر نکلتا دکھائی نہ دیا۔ پھر ایک زبردست دھماکے سے بارود کے کریٹ پھٹے اور پائن کے جلتے ہوئے تنے دور دور تک اڑ گئے۔ شمال کی طرف سے چلنے والی ہوا نے جلتے ہوئے انسانی گوشت کی بو سارے میں پھیلا دی۔ نعیم کے سینے میں ایک بھاری بدمزہ سی شے کلبلائی اور اس نے دھیرے دھیرے بے دلی سے رینگنا شروع کر دیا۔ چاند کی روشنی میں چمکتا ہوا ٹھاکر داس کا خود اس نے دور سے دیکھ لیا۔ ساتھ ہی اس کی پتلی تیز سیٹی کی آواز اس کے کان میں آئی۔ دشمن کی طرف سے گولیاں آنا بند ہو گئی تھی۔ صرف آرٹلری دونوں جانب سے مصروف تھی۔ وہ خندق سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب اس نے جرمنوں کی پوری لائن کو 200 گز پر تیزی سے اٹھتے اور چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا۔ پیٹیاں لے آئے؟ دشمن سے بے خبر ٹھاکر داس نے پوچھا۔ خندق سے صرف 2 لمحے کا فاصلہ تھا۔ نعیم نے بڑھنا چاہا، لیکن جلتی ہوئی نفرت اور حسد کا جذبہ غالب آ گیا۔ نعیم، تم زخمی ہو؟ وہ خاموش پڑا رہا۔ ٹھاکر داس اچک کر باہر نکلا اور اس کی طرف دوڑا۔ گولیوں کی ایک بوچھاڑ ہوئی۔ ٹھاکر داس کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور وہ ہوا میں ایک لمبی جست لے کر زمین پر گرا اور لوٹتا ہوا زور سے اس کے ساتھ آ ٹکرایا۔ آہ! مردہ غیر انسانی آواز اس کے دانتوں کے بیچ سے نکلی اور وہ بے جان ہو کر سیدھا لیٹ گیا۔ خون کی ایک پتلی سی دھار نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگی۔ چاند اس کے ستے ہوئے غلیظ چہرے پر چمک رہا تھا۔ ایک لمحہ انتظار کیے بغیر نعیم مڑا اور پیٹ کے بل سانپ کی سی تیزی سے پیچھے جھپٹا۔ جرمنوں نے خندق پر گولیاں برسائیں اور قبضہ کر لیا۔ زد سے باہر آ کر وہ اٹھا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ آگے ان کی بیڑیاں کورنگ فائر دے رہی تھیں۔ اس نے فرسٹ ایڈ کے تھیلے سے سفید پٹی نکالی اور زور زور سے سر کے گرد گھمانے لگا۔ آفیسر نے فائر روکنے کا حکم دیا۔ بیڑی کے ایک گھوڑے کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور 4 سپاہی اسے تھامے ہوئے کھڑے تھے۔ فرینڈز! قریب پہنچ کر نعیم چلایا۔ لانس نائک نعیم احمد خان، نمبر 139 بلوچ، مشین گن ڈیٹیچمنٹ، سیکشن نمبر۔ لانس نائک، بولو۔ مورچے پر دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ سب جوان ختم ہو گئے ہیں۔ مشینیں دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں۔ چاند کی روشنی میں آفیسر نے لرزاں انگلیوں سے اپنے سفید ماتھے کو چھوا۔ ایڈ جوائنٹ کو رپورٹ کرو، اس نے کہا۔ نعیم نے بیڑی پار کی تو فائر پھر شروع ہو گیا۔ اس نے رک کر بیڑیوں کے اوپر سے میدان جنگ کو اور جلے ہوئے جھونپڑے کو دیکھا۔ دھندلی زرد رات میں بارود کا دھواں اور منجمد ہوا کی دھند آہستہ آہستہ جنوب کی طرف چڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی طرف چلا گیا۔ وہ 1 سال تک بیلجیم اور فرانس کے علاقوں میں لڑتے رہے۔ نعیم 20 حملوں میں شریک ہوا جن میں وہ کامیاب ہوئے اور 20 جن میں انہیں شکست کھانا پڑی۔ جنگ میں وہ خوش قسمت رہا۔ صرف ایک گولی اس کی چھوٹی انگلی سے رپٹتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی سکہ اس کے جسم سے نہ ٹکرایا۔ اپنے مورچوں میں اور دشمن کے مورچوں میں اس نے ہزاروں سپاہی مرتے ہوئے دیکھے، کسی کو آسانی کے ساتھ، کسی کو اینٹ کر مرتے ہوئے، کسی کے چہرے پر سفیدی اور معصومیت ہوتی، کسی پر موت کی نیلاہٹ اور تکلیف، کسی کی آنکھیں زندہ آدمی کی طرح جھانکتی ہوتی، کسی کی اندھے شیشوں کے مانند ماتھے میں جڑی ہوتی، کسی کی جیب میں خشک راشن اور چند گولیاں ہوتی، کسی کے پاس بچوں اور خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں اور ان کے سیاہ بالوں کے گچھے بطور نشانی کے ہوتے، اور ڈائریاں۔ وہ سب پتھروں پر، خندقوں میں، خشک جوہڑوں میں، برف پر، کیچڑ میں مرے پڑے ہوتے۔ وقت ہوتا تو نعیم کسی نوجوان پرسکون چہرے کے پاس رکتا، جیبیں ٹٹول کر تصویریں اور خط نکالتا، ان عورتوں کا خیال کرتا جو گاؤں کے باہر جوہڑ کے کنارے کھڑی کھڑی
اپنے محبوب چہروں کے لیے ترس گئی ہیں اور نہیں جانتی کہ ان کے عزیز خوبصورت ہونٹ سرد کر دیے گئے ہیں، اور جسم جنہوں نے بے پناہ خوشی کی راتیں انہیں بخشی ہزاروں میل دور خاک میں بکھرے پڑے ہیں، اور وہ بیکار انتظار کرتی ہیں۔ ان کھیتوں کے بارے میں سوچتا جو نوجوان ہاتھوں کے بغیر ویران ہو گئے ہیں، اور آگے بڑھ جاتا، بھول جاتا۔ وہ اب ان باتوں سے بے اثر ہو چلا تھا۔ اس کے باوجود اس تمام عرصے میں ایک خوفناک بوجھ اس کے دل پر سوار رہا۔ یہ ٹھاکر داس کا خیال تھا، دردناک احساس جرم۔ گو بعد میں آ کر وہ بہت کچھ سنبھل گیا، لیکن کبھی کبھی پورے چاند کی رات میں خندق میں بیٹھے ہوئے کسی حملے کے دوران ٹھاکر داس کا بھوت اس کے قریب آ کھڑا ہوتا۔ اپنی خندق میں کسی کو مت مارو، میدان جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ اس خیال سے ہی خوفزدہ ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے وہ ہتھوڑوں کی طرح پڑھتے ہوئے الفاظ کو ذہن میں سے نکال پھینکنے میں کامیاب ہوتا۔ اس کے بعد کئی روز تک اس کے دماغ میں الو بولتے رہتے۔ سال کے وسط میں ریجیمنٹ کے مشرقی افریقہ جانے کے احکام صادر ہوئے، اور ماہ جولائی کے ایک خوشگوار دن وہ واپس مارسیلیس پہنچے۔ اگلے روز ان کو جہاز پکڑنا تھا۔ مارسیلیس پر وہ دن اسی طرح خوشگوار اور چمکدار گزرا تھا۔ نعیم سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ لوگوں کے چہرے تر و تازہ اور مسرور تھے۔ عورتیں بڑے گھیر والے خوش رنگ لباس اور بچے سفید نیکریں پہنے پٹریوں پر آ جا رہے تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر ہوٹلوں پر بھیڑ لگ چکی تھی اور ان کے رنگ برنگ شیشوں والے دروازوں پر روشنیاں جل رہی تھیں۔ مرد بڑے بڑے ہیٹ، کھلی قمیصیں اور تنگ پتلونے پہنے کھڑے باتیں کر رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ عقب سے ایک دو گھوڑوں والی بگھی سڑک پر بکٹٹ بھاگتی ہوئی آئی۔ عورتوں نے ٹھٹک کر اپنے بچوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مرد راستہ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ بگھی سبزی کے ٹوکروں سے لدی تھی اور ان پر ایک بوڑھا کسان چھاچ سا ہیٹ پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں باگیں تھیں۔ گھوڑے تندرست اور منہ زور تھے اور ان کے نالوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ چند قدم پر جا کر ڈھلوان سڑک پر ایک گھوڑے کے پاؤں پھسلے اور وہ چاروں ٹانگیں پھیلا کر پیٹ کے بل کئی گز تک پھسلتا چلا گیا۔ راہگیر ٹھٹک کر رک گئے۔ چند عورتوں کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ کسان کا لڑکا نیچے اتر کر گھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند راہگیر کسان رک کر اس کی مدد کرنے لگے۔ بوڑھا کسان سڑک پر بکھرے ہوئے چقندر چن چن کر ٹوکرے میں ڈال رہا تھا۔ گھوڑے کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور اس کی گرم نمدار سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ اچانک ہجوم کے اوپر نعیم کو ایک بھاری مانوس جسم دکھلائی دیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ وہ جسم ایک سکھ سپاہی کا تھا جو کندھے ڈھلکائے جھولتا ہوا پٹری پر چلا جا رہا تھا۔ اس کی وردی میلی اور شکن آلود تھی اور سپاہی کے بجائے وہ جیل سے بھاگا ہوا قیدی معلوم ہوتا تھا۔ چند قدم اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے بعد نعیم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکھ سپاہی نے پلٹ کر دیکھا۔ چند سیکنڈ تک وہ اپنی سوئی سوئی بے حس آنکھوں سے نعیم کو تکتا رہا، پھر کسان فوجیوں کے مخصوص انداز میں بولا، نعیم تم ابھی زندہ ہو؟ مہندر سنگھ، نعیم نے صرف اتنا کہا۔ وہ دیر تک گرم جوشی سے مصافحہ کرتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتے رہے۔ ریجیمنٹ سے بھاگ آئے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نعیم نے تمسخر سے پوچھا۔ نہیں۔ تم نے کتنے عرصے سے داڑھی صاف نہیں کی؟ ہم وہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ ریجیمنٹ؟ نمبر 9 ہیڈسن ہارس امبالہ بریگیڈ۔ میں نمبر 129 بلوچ میں ہوں، فیروز پور بریگیڈ۔ تم کس محاذ پر تھے؟ ادھر۔ مہندر سنگھ نے بازو سے شمال اور مغرب میں غیر واضح سا اشارہ کیا۔ کس سے؟ پہلے ترکوں سے، پھر جرمنوں سے۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ پٹری پر چلتے ہوئے بچے عجیب و غریب سکھ سپاہی کو دیکھنے کے لیے رک جاتے۔ کھانا کھاؤ گے؟ نعیم نے پوچھا۔ کہاں؟ ہوٹل میں۔ مہندر سنگھ نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی اور داڑھی کھجا کر ہنسا۔ نعیم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سارے چہرے کا جائزہ لیا۔ یہ کھوکھلی اور بے جان ہنسی تھی۔ وہ جسے نعیم اس قدر واقف، اس قدر مانوس تھا، اس سے اتنی مختلف تھی۔ میں ریجیمنٹ کو جا رہا ہوں، مہندر سنگھ نے کہا۔ چلو وہاں بیٹھیں گے، پاس ہی ایک بڑی اچھی جگہ ہے۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے آبادی سے باہر نکل آئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سرخی مائل زرد کمزور دھوپ اونچے نیچے ٹیلوں، درختوں اور چھوٹے چھوٹے کنکروں پر سے کھنچتی ہوئی مغرب میں سمٹتی جا رہی تھی۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ نعیم نے بوٹ کی ٹھوکر سے چند کنکر اڑاتے ہوئے آنکھوں کے کونوں میں سے مہندر سنگھ کو دیکھا۔ اس نے سڑک پر گرے ہوئے گھوڑے کی طرح پھنکار کے ساتھ سانس چھوڑا۔ میں؟ اوہ نہیں، اتنی دیر کے بعد محاذ سے لوٹا ہوں، تھک گیا ہوں۔ آج نہاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ کھوکھلی آواز سے ہنسا۔ میرا خیال تھا جنگ تمہیں کچھ نہ کہے گی، نعیم نے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں وہ ایک قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہوئے۔
چاروں طرف سیمنٹ اور اینٹوں کی قبریں تھیں اور اونچے اونچے کتبے جن پر فرانسیسی زبان میں یادگاریں درج تھیں۔ سرخ اینٹوں کی دو تنگ پٹریاں قبرستان کے درمیان میں ایک دوسری کو کاٹتی تھیں۔ دونوں جانب خوبانی کے درخت تھے جو سفید پھولوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ سرخ راستوں پر ابھی ابھی کوئی جھاڑو دے کر گیا تھا۔ پچھلے مہینے رمضان روشن پور سے بھرتی ہو کر آیا تھا۔ مہندر سنگھ سر جھکا کر چلتے ہوئے بولا۔ کیا سناتا تھا؟ کچھ نہیں۔ روشن پور کی کوئی بات؟ اس سال سیلاب آیا تھا، دریا نے بڑی تباہی کی، ساونی زیادہ تر تباہ ہو گئی۔ اس نے چلتے چلتے ایک سفید پھول توڑ کر سونگھا۔ پھر جانوروں میں وبا پھیل گئی، خصوصاً موکھر سے بہت جانور مرے، لیکن میری جوڑی جوگندر سنگھ نے پہلے ہی بیچ دی تھی۔ گھوڑی اور بھینس وبا میں مر گئیں۔ نیاز بے خوش قسمت رہا، اس نے سارے جانور بیماری سے پہلے بیچ دیے تھے، اس کی فصل بھی بچ گئی۔ رمضان کا کوٹھا بارش میں گر گیا اور اناج سارا بہہ گیا، تو وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ کرم سنگھ بمبئی چلا گیا تھا، سنا ہے مل میں کام کرتا ہے۔ فقیر دن کی بہو بھاگ گئی ہے، اس کا لڑکا ہمارے ساتھ محاذ پر تھا، تیسرے مہینے میں مارا گیا۔ وہ اور کیا کرتی؟ وہ دیر تک تاریک راستوں پر چلتے اور باتیں کرتے رہے۔ گاؤں کی باتیں کرنے سے مہندر سنگھ کی آنکھوں میں نامعلوم سی چمک آ گئی تھی اور وہ اپنے پرانے پھرتیلے انداز میں سنبھل کر چل رہا تھا۔ ہمارے بعد پولیس بس دو ایک بار گاؤں میں آئی۔ پہلے 6 ماہ میں بہت سی لڑکیاں جاٹ نگر کے لونڈوں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ استعمال بھی ہوا۔ ہمارا جو کا کھیت تمہارے جوہر کے کھیت کے بدلے میں ہو گیا ہے۔ اچھا ہو گیا ہے نا؟ ایک جگہ پر بوائی کرنے سے بڑا بچاؤ رہتا ہے، ورنہ ایک سے دوسرے کھیت کا فاصلہ آدھے میل کا ہو تو جانور راستے میں ہی رہ جاتا ہے۔ استعمال میں سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو کا کھیت برا نہیں ہے، تمہارے کھیت سے اچھا ہی ہوگا، فکر نہ کرو، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ گاؤں کی باتیں ختم ہو گئیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ قبرستان میں تاریکی تھی اور سکون۔ وہ دونوں چپ چاپ ہاتھ پیچھے باندھے، سر جھکائے سیدھے تاریک راستوں پر آتے اور جاتے رہے۔ کبھی کبھی چند خشک پتے اور پھل ہوا کے زور سے ٹوٹ کر اینٹوں پر آ گرتے اور ان کے پاؤں تلے چرچرا کر ٹوٹ جاتے۔ کبھی وہ واپس آتے ہوئے پکا راستہ چھوڑ کر درختوں کے نیچے نیچے چلنے لگتے اور وہ پراسرار آواز بڑھ جاتی۔ سیاہ تنوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے خوبانی کی جھکی ہوئی شاخیں ان کے چہروں سے ٹکراتی اور سفید ہلکے پھول آدھی رات کی برف کی طرح اندھیرے میں آہستگی سے ان کے بالوں اور آنکھوں پر گرتے۔ اندھیرے سایہ دار راستوں پر قبروں کے درمیان چپ چاپ چلتے ہوئے وہ پرانے زمانے کے دو بھوت معلوم ہو رہے تھے، جنہوں نے رات کے مقررہ وقت پر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر خاموشی سے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا تھا، اور اب اپنے دوست درختوں، خشک پتوں، کتبوں اور سفید پھولوں کے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے، اور اپنے دلوں میں دوستی اور رفاقت کا وہ جذبہ محسوس کر رہے تھے جو سالہ سال کی ہمسائیگی کے بعد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ نعیم نے رات کے اس سمے کے، قبرستان کے، سفید پھولوں کے اور اپنے وجود کے اس اسرار کو بے حد واضح اور شدید طور پر محسوس کیا۔ اسے لگا کہ ابھی کچھ دیر میں وقت مقررہ پر وہ اور اس کا رفیق بھوت خاموشی سے ایک دوسرے کو الوداع کہیں گے اور اپنی اپنی قبروں کو لوٹ جائیں گے۔ تم زخمی ہوئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں نہیں۔ دفتن رک کر نعیم نے رات کی مدھم روشنی میں اس کے بھاری ڈھلکے ہوئے جسم اور اندھے شیشے کی سی مری ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ پھر کیا ہے، تم بیمار ہو؟ مہندر سنگھ نے بیزاری سے اسے دیکھا اور کندھے اچکا کر بولا، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے تکلیف پہنچی ہے دیکھ کر۔ وہ ایک بوڑھے شہزور بیل کی طرح نعیم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دیکھو مہندر سنگھ، نعیم ایک تنے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، تم میرے دوست ہو، میں تمہاری بات سنوں گا، مجھے بتاؤ تمہارے دل پر کیا ہے، بتاؤ، تم مجھے ایک مردہ آدمی کی طرح دکھائی دے رہے ہو۔ مہندر سنگھ نے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن رک گیا، پھر بولنا چاہا اور رک گیا۔ وہ اس گھوڑے کی طرح تھا جو چھٹی حس کی مدد سے چند قدم پر چھپے ہوئے خطرے کو پہچان کر سوار کے بار بار چلانے کے باوجود اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بے چینی سے سارے جسم کو جنبش دی اور خفگی سے بولا، کیا پوچھتے ہو؟ مجھے کچھ پتا نہیں، محاذ پر بہت سے خون دیکھے ہیں، صرف تھک گیا ہوں بہت زیادہ۔ وہ بھاری فوجی قدموں سے جا کر ایک بڑی سی قبر پر بیٹھ گیا۔ اس کی رائفل کی دھات کے پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے قبرستان کی خاموش فضا میں ایک ناخوشگوار آواز پیدا ہوئی۔ تم نے بہت خون کیے ہیں؟ نعیم نے پوچھا۔ کیوں، تم نے نہیں کیے؟ میں نے؟ اسے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ ایک تیسرا بھوت دور قبرستان کے تاریک کونے میں سے ابھرا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ انتہائی کوشش سے نعیم نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور مہندر سنگھ کے سیاہ محیب جسم کو دیکھنے لگا۔
وہ کمر جھکائے قبر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ لیکن میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے، نعیم نے کہا۔ کیوں؟ تم نے خون محسوس نہیں کیا اپنے اندر، یہاں؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم نے آسانی سے؟ لیکن مہندر، تم اتنی آسانی سے قتل کر سکتے تھے، یاد ہے جب ہم… وہ اور بات تھی۔ ایک چوہا بھی اپنے بھائی کا اور اپنے خاندان کا بدلہ لے سکتا ہے، یہاں پر بالکل دوسری بات ہے۔ وہ اندھیرے میں نعیم کی طرف جھکا۔ قتل، خون کا بدلہ، خون، اس کے لیے ہمارا خون جوش مارتا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں، مگر یہاں جیسے سور کو یا نیل گائے کو مار دیا، بس مار دیا۔ لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، آخر ہم تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اس کی بھاری بخار زدہ آواز سے نعیم کو اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ تمہیں پتا ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اچانک مہندر سنگھ نے پوچھا۔ جرمنوں نے حملہ کیا ہے۔ کہاں؟ روشن پور پر؟ یہاں پر ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کس لیے آئے؟ جرمن انگریزوں کے دشمن ہیں اور انگریز ہمارے مالک ہیں، بس۔ ہمارے مالک روشن آغا ہیں، میں اتنا جانتا ہوں۔ انگریز روشن آغا کے مالک ہیں، چنانچہ کل کتنے مالک ہیں؟ ایک دفعہ بتاؤ، وہ ایک دم چڑھ کر بولا۔ نعیم کے گلے میں کوئی چیز آ کر اٹک گئی۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور فوراً دھواں اگل دیا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں روشنی کی مدھم سی شعاع چھوڑتا ہوا جلتا رہا۔ رات کی سیاہی انہیں چاروں طرف سے ڈھانپے ہوئے تھی اور بیچ میں خوبانی کے پھولوں کی سفیدی دبی دبی جگمگا رہی تھی، جیسے اندھیری رات میں برف گری ہوتی ہے۔ ہم یا تو مر جائیں گے یا واپس چلے جائیں گے، یہاں پر کوئی نہ رہے گا۔ ہم اپنی فصلیں کھیتوں میں چھوڑ کر اسی لیے آئے تھے کہ سینکڑوں آدمیوں کی جان لیں اور گندگی میں لوٹیں۔ مینڈک جو جاڑے آنے پر کیچڑ میں گھس کر سو جاتا ہے، مجھے اپنے آپ سے بو آ رہی ہے۔ جوؤں نے میرے سر میں سوراخ کر دیے ہیں۔ وہ کتبے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یقین کرو نعیم، میں تنگ آ چکا ہوں۔ ایک گاؤں ہم نے فتح کیا، وہاں ایک عورت میرے ہاتھ لگی۔ 4 گھنٹے تک وہ میرے پاس رہی، لیکن ڈر کی وجہ سے میں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اتنی دیر سے میں نے دودھ نہیں پیا، سواری نہیں کی، نہایا بھی نہیں۔ میں ختم ہو چکا ہوں۔ وہ مرتے ہوئے آدمی کی آواز میں بھاری ٹوٹی ہوئی کراہ کے ساتھ بول رہا تھا۔ نعیم کا حلق ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا۔ تاریک سناٹے میں اسے بہت قریب سے مہندر سنگھ کے بھاری بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے پائن کے جنگلوں میں ہوا چلتی ہے یا جیسے کان کے قریب سے گولیاں گزرتی ہیں۔ پتا ہے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ جگہ مجھے پسند ہے۔ یہاں شریف اور دیانت دار لوگ دفن ہیں، یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ ان کے کتبے، ان کے نام، ان کی تاریخیں۔ یہ چوہوں کی طرح بد دیانتی کی موت نہیں مرے۔ وہ موت میں نے دیکھی ہے، اپنا اپنا مقدر ہے۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات اچھی ہے، ان وقتوں میں ہم ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ کون کب مر جائے کیا پتا۔ خدا حافظ۔ چند طویل لمحوں تک وہ نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کندھے پر رائفل کو ٹھیک کیا اور بھاری سیاہ جانور کی طرح جھول کر چلتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سر سے اوپر نکلتی ہوئی سرخ گھاس میں بینٹ لگی رائفل کی مدد سے راستہ بناتے ہوئے آخر کار وہ پانی کے کنارے پر آ نکلے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھیل تھی جو جنگل کو 2 حصوں میں جدا کرتی تھی۔ اس سے پرے پھر جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سیاہ اور سنہرے جنگل کے اوپر سورج غروب ہو رہا تھا اور سرخ دھوپ نے پانی میں آگ لگا رکھی تھی۔ جھیل کی سطح پر 3 مرغابیاں تیر رہی تھیں۔ گھاس میں سے سپاہیوں کی قطار کو نمودار ہوتے دیکھ کر وہ پھڑپھڑا کر اڑیں۔ ان کے پروں سے پانی کے قطرے چاندی کے دانوں کی طرح سطح آب پر برسے اور ڈوب گئے۔ سپاہیوں کے سروں پر ایک چکر لگانے کے بعد خوش وضع مخملی پرندوں نے آتشی مغربی آسمانوں کی طرف رخ کر لیا۔ ہاں، اوہ! لانس نائک سجن نے گہرا تھکا ہوا سانس چھوڑا اور ٹوپی اتار کر چہرہ پوچھنے لگا۔ اس کے ماتھے اور گالوں پر بے شمار ننھی ننھی خراشیں آ گئی تھیں اور ان پر خون کے باریک سپاہی مائل قطرے جمے ہوئے تھے۔ اس نے اونچی آواز میں گالی دی، نشتر کی طرح تیز ہے۔ نعیم آنکھیں سکیڑ کر سامنے والے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک بے حد خوف زدہ ہو کر اس نے اپنے پاؤں پر نظر ڈالی جو آہستہ آہستہ دلدل میں اتر رہے تھے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا اور پوری قوت سے چلایا، ریٹریٹ! جوان کودے، گرے، بکھرے، فوراً ہی ترتیب میں ہو کر گھاس میں غائب ہو گئے۔ گھاس کے قانون کا خیال رکھو، نعیم اونچی کرخت آواز میں چلایا۔ چہرے کو بچانے کے لیے اس نے ٹوپی آنکھوں پر کھینچ رکھی تھی۔ عجیب ملک ہے۔ سجن نے پھر گالی دی اور سخت بیزاری سے لمبی تیز دھار گھاس کو دیکھا جو بلا درد اس کے چہرے کو کاٹ رہی تھی۔
یہ میں نے پہلی بار دیکھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلدل، نعیم نے بتایا۔ سپاہیوں کی قطار رائفلیں سنبھالے پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ گھاس نے چاروں طرف اندھیرا کر رکھا تھا اور زمین میں سے گیلے پتوں کی سڑان اٹھ رہی تھی۔ سجن نے انگلی سے ابرو پر لٹکتا ہوا خون کا قطرہ پوچھا اور آنکھوں کے قریب لا کر دیکھا۔ میرا خون سیاہ ہو گیا ہے۔ این؟ یہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ نعیم آگے آگے چلتا ہوا بولا۔ رات میں سب چیز سیاہ ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں نے دن میں بھی دیکھا ہے۔ پار سال فرانس میں زخمی ہوا تھا تو سرخ خون نکلا تھا، اب کالا ہو گیا ہے۔ نعیم زیر لب ہنسا۔ پتا ہے، یہ مچھروں کا خون ہے۔ فضول باتیں مت کرو، نعیم نے خشک لہجے میں کہا۔ کل میں نے ایک مچھر مارا تھا، اس کا اسی طرح کا کالا خون تھا۔ پھر مجھے پتا چلا یہ مچھروں کا خون ہے جو دن رات کاٹتے ہیں۔ وہ ہنسا، کھوکھلی زبردستی کی ہنسی جو زیادہ دیر تک میدان جنگ میں رہنے سے اکثر مرد ہنسنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دائیں جانب سے گھاس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور زرد اور کالی دھاریوں والا ایک لمبا جسم ان کے سامنے سے نکل کر بھاگا۔ پیشتر اس کے کہ کوئی فائر ہوتا، درندے نے بجلی کی سی تیزی سے جست بھری اور ایک جوان کو دبوچ لیا۔ اس کی پشت پر شانوں کے درمیان دانت گاڑے وہ کئی طویل کربناک لمحوں تک اسے نوچتا رہا۔ کئی سپاہیوں نے ایک ساتھ شست باندھی لیکن گولی چلائے بغیر تذبذب کے عالم میں کھڑے رہے۔ ان کا ساتھی بھی خطرناک حد تک گولی کی زد میں تھا۔ شیر کے نیچے وہ ناتوانی سے جھلجھلایا اور زخمی بھیڑیے کی طرح چیخا۔ فائر! آخرکار نعیم چیخا۔ فائر! چند گولیاں چلیں اور درندے نے اپنے شکار کے اوپر ہی دم توڑ دیا۔ شام پڑ چکی تھی جب تھکے ماندے بیزار غلیظ سپاہیوں کی قطاریں جنگل میں سے برآمد ہوئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ریگستان تھا جو جنگل کو دو حصوں میں جدا کرتا ہوا میلوں تک چلا گیا تھا۔ یہاں ان کا کیمپ لگا تھا۔ جرمنوں کے مورچے مغربی جنگل کے پار کسی نامعلوم مقام پر تھے۔ مشرقی افریقہ میں ایکسرسائزز کرتے ہوئے انہیں 2 ماہ ہو چلے تھے۔ یہ مشقیں انہیں خاص طور پر افریقی جنگ سے واقف کرانے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ افریقہ کی خصوصی گھاس کی جنگ، گھاس جو نیلی اور سرخ اور زرد اور ہرے رنگ کی تھی اور تیز دھار اور دشوار گزار تھی۔ گھاس کی جنگ کا اصول، پہلے گولی مارو، بعد میں معافی مانگو، سپاہیوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا تھا۔ آب و ہوا شدید گرم اور مرطوب تھی اور انگریز اور فرانسیسی بٹالینوں کی حالت جلدی بیماریوں کی وجہ سے بہت خراب تھی۔ رات کو بے شمار بڑے بڑے اور زہریلے مچھر نکل آتے جو کسی سپاہی کو ایک وقت میں 5 منٹ سے زیادہ سونے نہ دیتے۔ جوان واضح طور پر کمزور ہو رہے تھے۔ حملے کے غیر معین مدت کے لیے ملتوی ہو جانے سے ان کے اعصاب مستقل کشیدگی کی حالت میں تھے۔ ہر قسم کی بیماریاں سپاہیوں اور جانوروں میں پھیل رہی تھیں اور ان کا مورال تباہ ہو چکا تھا۔ اتحادیوں کو بڑی مدد ان افریقی یونٹوں سے ملی جو مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے بنائی گئی تھی۔ حبشی بے حد جفاکش، بظاہر موسم اور مچھروں سے بے اثر اور گھاس کی جنگ کے ماہر تھے۔ ان کے ساتھ اسی جنگل میں حبشی پلٹنوں کے علاوہ نمبر 29 پنجاب، نمبر 25 رائل فیوزلرز اور ایک بٹالین کیپ کارپس کی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جب بھی یونٹ کا کوئی سپاہی بیمار ہو کر سانپ کے کانٹے سے یا درندوں کے ہاتھوں مرتا تو وہ دیر تک جاگتے رہتے۔ جاگ رہے ہو؟ نعیم نے تاریکی میں کروٹ بدل کر پوچھا۔ مچھروں کی مدد سے، سجن نے مخصوص کھوکھلے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ تم نے قمیض سی لی ہے؟ اب تھوڑی سینے کی فکر میں ہوں۔ کس قدر بدبودار ہے، نعیم نے دل میں مچھر کے تیل کو کوسا۔ وہ اندھیرے میں چپ چاپ آنکھیں کھولے لیٹے تھے۔ مچھر ہزاروں کی تعداد میں ان کے کانوں پر چکر لگا رہے تھے۔ سجن نے پیٹھ پر اس گانٹھ کو محسوس کیا جو قمیض سینے سے بن گئی تھی۔ حوالدار، وہ ہولے سے پکارا۔ یہ فضول موت نہ تھی؟ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر نعیم نے کہا، عام موتوں کی طرح تھی۔ تو سب موتیں فضول ہوتی ہیں؟ نہیں، شاید، لیکن موتیں فضول نہیں ہوتی۔ موت سے آدمی مر جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد سجن نے بھاری مغموم آواز میں صرف اتنا کہا، ہاں۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور دیر تک جلتی ہوئی تیلی کو ہاتھ میں پکڑے بڑے بڑے مچھروں کو جل کر گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہوا کی مانند ہے جو کونے کونے میں بھری ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، نعیم نے کہا، کہ ہم اس کا ماتم کرنے بیٹھ جائیں۔ نہیں، سجن نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ پتہ نہیں نعیم، مجھے لگتا ہے کہ یوں میں بزدل نہیں ہوں، مگر اس طرح جب کوئی مرتا ہے تو میرا دل رونے کو چاہتا ہے۔ اچھا، یہ قدرت کی برتر طاقتیں ہیں۔ پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جانے کیوں، وہ بے چینی سے اپنی جگہ پر ہلا۔ سجن، نعیم اس کی طرف جھکا، تم نے کتنے آدمی مارے ہیں؟ نہیں،
اس نے بازو ہوا میں ہلایا اور اونچی بے چین آواز میں بولا، اس کا کوئی سوال نہیں۔ گشت والے سپاہی نے سر خیمے کے اندر داخل کر کے کہا، آرام کرو آرام کرو، اور آگے بڑھ گیا۔ حوالدار سجن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جانور ہوں، میں نے 60 آدمی مارے ہیں، مگر یہ سب جنگ میں گزرا ہے، جنگ میں سب مارتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں محسوس نہیں کرتا، کوئی کم کوئی زیادہ، میں نے ہر موت محسوس کی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ بیٹھے ہوئے خشک گلے سے بولنے لگا، ہر وہ آدمی جسے میں نے مارا، میں نے محسوس کیا اس کا خون اپنے حلق میں، لیکن یہ موت… نعیم کو محسوس ہوا کہ اس کا گلا بند ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر تیز تیز بولنے لگا، ہم شاید جلد ہی حملہ کریں۔ دشمن کا کیمپ مغرب میں ہے، جہاں 2 دفعہ ہوائی جہاز نظر آیا تھا۔ اس جگہ ان کی طاقت 16,000 ہے۔ انٹیلیجنس یہی بتاتی ہے۔ 2,000 گورے اور 14,000 افریقی، 200 جوانوں کی کمپنی ہے، 60 بڑی توپیں اور 80 مشین گنیں ہیں۔ یہ مچھر، اس نے دل میں گالی دی۔ حوالدار جرمنوں کے مورچوں میں بھی مچھر ہوں گے۔ ہاں، باہر رات جنگل پر اور ان کے خیموں پر بہت جھک آئی تھی، اور مدھم سی چاندنی میں ریت کے ذرے ناتوانی سے مہک رہے تھے۔ شمال کے رخ کی ہوا سارے میں چل رہی تھی۔ نعیم اور سجن اور دوسرے خیموں میں دوسرے سپاہی دیر تک آنکھیں کھولے، آنکھیں بند کیے، اپنے اپنے سینوں میں موت کے خلا کو محسوس کرتے رہے۔ انہی مشقوں کے درمیان ایک روز انہیں اصل دشمن کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تیز دھوپ میں وہ لومڑیوں کی طرح ہوشیاری سے ہتھیار تھامے چل رہے تھے کہ چند قدم کے فاصلے پر گھاس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ کمپنی پاؤں پر ہی رک گئی۔ 1 2 3 4 خاموشی، بلیک برڈ۔ کمپنی کمانڈر نے کوڈ ورڈ دہرایا۔ جواب میں گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ کمپنی سر کے بل زمین پر آ رہی۔ دونوں طرف سے فائر جاری ہو گیا۔ پتلی گھاس کٹ کٹ کر ہر طرف اڑنے لگی اور گولیاں ان کے اوپر سے گزر کر جڑوں میں سے مٹی اڑاتی ہوئی زمین میں دھسنے لگی۔ فائروں کی خشک پٹاخے دار آوازیں جنگل کے سناٹے میں ہر طرف پھیل گئیں اور جانوروں نے شور مچا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے بعد سامنے سے گولی چلنی بند ہو گئی اور وردیوں والے سپاہیوں کی ایک قطار گھاس میں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑی۔ اب دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ نعیم نے لیٹے لیٹے سامنے سے آتے ہوئے ایک سپاہی کے دل پر شست باندھ کر گولی چلا دی۔ جرمن، جو سرخ چہرے والا موٹا تازہ جوان آدمی تھا، ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنے تھوڑی سے لگا کر گیند کی طرح ہوا میں اچھلا اور گھنی اگی ہوئی گھاس میں جا پڑا۔ دائیں جانب سجن نے یکے بعد دیگرے دشمن کے 2 سپاہیوں کو سنگین بھونکی۔ جب نعیم نے اسے دیکھا، وہ ایک کے سینے میں سے سنگین نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور مرتا ہوا سپاہی سنگین کو مضبوطی سے تھامے اس پر جھکا ہوا تھا۔ 2 بار جھٹکے دینے پر بھی جب سنگین نہ نکلی تو اس نے گھوڑا چڑھا کر لبلبی دبا دی۔ سکے کے جھٹکے سے مردہ سپاہی نیچے گر پڑا اور خون سے چمچماتی ہوئی سرخ سنگین ہوا میں کھڑی رہ گئی۔ سجن کے چہرے پر جنگلی جانوروں کی سی وحشت تھی۔ وہ بھاگتا ہوا جا کر ایک دشمن پر پیچھے سے ٹوٹ پڑا۔ ایک ادھیڑ عمر کا کسانوں کے سے چہرے والا جرمن بھاگتا ہوا نعیم کے سامنے سے گزرا۔ اس کی سنگین کا رخ کمپنی کمانڈر کے پیٹ کی طرف تھا، جو پستول ہاتھ میں لیے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ مشین کی طرح نعیم بڑھا اور سنگین اس کی پسلی میں گاڑ دی۔ جرمن کسان کے میلے زرد دانتوں کے بیچ سے ایک کربناک آواز بلند ہوئی اور وہ سنگین پر جھک گیا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے حملہ آور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مان نعیم کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ جب اندھیرا دور ہوا تو وہ رائفل اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس وقت بے تحاشا خوف زدہ ہو کر اس نے دیکھا کہ بایاں بازو صرف 2 پتلی پتلی نسوں کے سہارے لٹک رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صاف طور پر لڑنے والوں کو اپنے ارد گرد دوڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، تیز تیز گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سنا۔ دائرے دائرے، چہرے چہرے چہرے، ستارے، ہزاروں لاکھوں ستارے۔ کبھی دور مغرب میں ایک اکلوتا سبز ستارہ جگمگاتا۔ چکر، جیسے ہوا کے طوفان میں ایک چکر دار سیڑھی۔ چڑھائی، اڑان، دونوں بازوؤں کی جگہ 2 پر، اوپر اوپر، بہت اونچی اڑان۔ پھر خوبصورت جنگل آئے جن کے راستوں پر زرد پتے گر رہے تھے اور دونوں پر پھیلائے کوئی درختوں کے نیچے نیچے پرواز کر رہا تھا۔ چہرہ چاند کی روشنی میں ستا ہوا، غلیظ چہرہ۔ آگے سمندر آئے اور شکستہ ساحل جن پر سفید بادبانی کشتیاں سکون سے کھڑی تھیں۔ پھر وادی، بہت طویل وادی اور سائے جن پر آہستہ آہستہ بارش ہو رہی تھی۔ چہرہ، موٹے ہونٹ اور بھوری آنکھیں، گہرے سائے اور خاموش نرم بارش۔ پھر ہونٹ ایک دم پھیل گئے اور سر پیچھے پھینک کر کوئی ہنسا۔ مزید چکر،
چاند پر برف گرنے لگی۔ ایک جہاز تیزی سے پرواز کرتا ہوا پاس سے گزرا اور چاند پر چلا گیا۔ ستارے لمبی لمبی روشن لکیریں بناتے ہوئے آسمان پر لٹکنے لگے۔ برف باری تیز ہو گئی۔ لکڑی کی میز اور اس پر جھکے ہوئے چند اجنبی چہرے، اوزار، کافور کی بو، چیخیں، ایک سمندری جہاز بادلوں پر کھڑا سیٹیاں بجا رہا تھا اور خالی کمروں میں ستارے لٹک رہے تھے۔ سفید پروں والا پرندہ آہستہ آہستہ پر ہلاتا بادلوں میں غائب ہو گیا۔ چکر، چکروں کا تسلسل، سیٹیاں، اندھیرا، چکر چکر چکر۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو چھت اور دیواریں ہل رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت دیر سے آنکھیں کھولے پڑا تھا۔ دو سپاہی ریڈ کراس کے بیج بازوؤں پر باندھے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھے تھے اور گاڑی تیزی سے تارکول کی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے میں نرم دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں جھکی ہوئی سیاہ فام عورتیں شاید چاول کی پنیری بو رہی تھیں۔ چاول بونے کا موسم ہے؟ اس نے دل میں سوال کیا۔ سڑک کے کنارے فوجیوں کے خیمے تیزی سے گزرنے لگے۔ اس نے گردن موڑی، بازو کوہنی پر ختم ہو گیا تھا اور بہت سی سفید پٹیوں میں لپٹا اسٹریچر کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ خوف اور نقاہت سے وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ صبح کی ہلکی سرد دھوپ کھڑکی کے راستے اس کے چہرے کے نچلے حصے پر پڑ رہی تھی اور بڑھی ہوئی داڑھی میں سے جلد کا زرد رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ کمبل کو ٹانگوں پر کھینچ کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ نمایاں طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے جبڑے اور رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور تیکھے خوبصورت نقوش میں کرختگی اور جماؤ آ گیا تھا۔ دہانے کی مضبوطی سے ایک پورے جوان آدمی کی پختگی ظاہر ہوتی تھی۔ سب سے نمایاں تبدیلی بہرحال اس کی آنکھوں میں آئی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ چمکدار اور بے چین آنکھیں جو بڑی گہرائی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسپتال ایک اسکول کی عمارت میں تھا۔ لمبا ہال کمرہ زخمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ زمین پر بڑھی ہوئی داڑھیوں والے مریض شانے سے شانہ بھیڑائے ایک دوسرے کی ٹانگوں میں سر دیے پڑے تھے۔ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کے گزرنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ان کی ٹانگوں اور بازوؤں کے درمیان قدم رکھتے، مریضوں کی کراہوں اور گالیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتے۔ باقی تمام کمرے اور برآمدے اور صحن زخمیوں سے اٹے پڑے تھے۔ صحت یاب ہوتے ہوئے مریض اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے نئے آنے والوں کی چیخ و پکار کو بڑی مانوسیت اور لا تعلقی سے دیکھتے رہتے، جیسے تندرست بھینسیں بچہ جنتی ہوئی بھینس کو دیکھتی ہیں۔ نعیم کے ساتھ والے بستر پر کچھ دیر ہوئی ایک پٹھان سپاہی کو لایا گیا جو ایک روز قبل زخمی ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی گئی تھی اور وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور قمیض کے گندے کف پر جوئیں چل رہی تھی۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے راؤنڈ کرتا ہوا اس کے پاس سے گزرا تھا۔ کیا حال ہے جوان؟ اس نے رک کر اپنے مخصوص بے حس لہجے میں پوچھا تھا۔ خرکس کا بچہ، کیا حال ہے؟ وہ سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر چلایا، پھر دفتن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں لنگڑا ہو گیا ہوں۔ میں جمعے کے روز تمہاری آخری ڈریسنگ ہوگی، حوالدار نعیم خان، ڈاکٹر نے اس کے کاغذ دیکھ کر کہا اور پھلانگتا ہوا گزر گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ادھیڑ عمر کی خوبصورت، اداس، خاموش سسٹر ڈورس پانی کا برتن اٹھائے زخمی پٹھان کے پاس آئی۔ وہ کمبل میں منہ دے کر رنج اور تکلیف کی وجہ سے داڑھی نوچ رہا تھا۔ مت نوچو داڑھی، سسٹر ڈورس نے پیار سے دھمکایا اور اس کا منہ دھونے لگی۔ نعیم گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کس قدر مستعد عورت ہے، اس نے سوچا۔ مت رو، وہ زخمی کو مصنوعی غصے کے ساتھ جھڑک رہی تھی۔ سسٹر، ہم سب تمہارے بچے ہیں، نعیم نے خوش دلی سے کہا۔ سسٹر نے اسے سیاہ گہری آنکھوں سے دیکھا اور اداسی سے مسکرائی۔ یاد ہے پچھلے مہینے جب تم آئے تھے تو اسی طرح رو رہے تھے؟ تم جھوٹ کہتی ہو، میں کبھی نہیں رویا۔ تمہیں اب یاد نہیں رہا، اس وقت تم بہت چھوٹے سے تھے۔ وہ ہنسا۔ سسٹر، تم بہت محنت کرتی ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک لہجے کے لیے رک کر نعیم کو دیکھا، پھر کپڑے سے پٹھان کا چہرہ خشک کرنے لگی۔ اس سے فارغ ہو کر واپس جانے کے بجائے وہ نعیم کے پاس آ کھڑی ہوئی اور شستہ انگریزی میں بولی، زخمیوں سے مجھے بہت کم ہمدردی ملتی ہے حوالدار، میرے 2 بچے ہیں اور میرا خاوند پاگل خانے میں ہے۔ اس تمام عرصے میں نے غلیظ اور بدبودار انسانوں کی خدمت کی ہے، اس لیے کہ میرے بچے نفیس صاف ستھری فضا میں پل سکیں۔ وہ رکی۔ اس جگہ محض بیماری اور موت ہی نہیں ہوتی حوالدار۔ 7 دن کے بعد تم چلے جاؤ گے، لیکن اگلی بار جب تم زندگی کی خوبصورتی اور محنت اور اچھائی کو دیکھنا چاہو تو یہاں آ جانا۔ وہ گندے پانی کا برتن اٹھا کر بچتی بچاتی رستہ بناتی باہر نکل گئی۔ وہ آہستہ سے بستر پر سے اٹھا
اور اپنے ہمسائے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امیر خان۔ گھر؟ کاکا خیل، پشاور۔ کہاں زخمی ہوئے تھے؟ مجھے نام نہیں آتا۔ ریجیمنٹ؟ فرنٹیئر فورس رائفلز۔ اس تمام دوران میں زخمی کی نظریں اس کے آدھے بازو پر جمی رہی تھیں۔ نعیم نے وہ بازو آگے بڑھایا اور ہنسا۔ ہاں، اس کو بھی کاٹ دینا پڑا۔ چند سیکنڈ تک زخمی تعجب سے اسے دیکھتا رہا، پھر مان بچوں کی سی بے تکلف مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہمسائیگی کے ایک لمحے میں اس نے مشترکہ دکھ کو پہچان لیا تھا۔ باہر برآمدے میں دوپہر سے پہلے کی دھوپ پھیل رہی تھی اور شفاف شیشے کی سی فضا میں شہد کی مکھیاں اڑ رہی تھیں۔ آخری پٹی کروانے کے فوراً بعد نعیم نے یونٹ میں رپورٹ کی، جہاں سے اسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھیج دیا گیا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی اونچی مغربی طرز کی عمارت میں داخل ہو کر اس نے اپنے کاغذ ایک کلرک کے حوالے کیے اور برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اسے بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے سامنے جاٹ نگر کا خالق کھڑا تھا۔ انہوں نے کسان فوجیوں کے انداز میں ایک دوسرے کو پکارا اور گرم جوشی سے مسافہ کرنے لگے۔ پھر خالق کی نظریں اس کی لٹکتی ہوئی خالی آستین پر رک گئیں۔ پیچھے سے میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ نعیم خاموش رہا۔ یہ نعیم نے لاپرواہی سے کہا، میں زخمی ہوا تھا۔ اس نے سگریٹ نکال کر خالق کو دیا۔ دونوں خاموشی سے دھواں اڑانے لگے۔ تمہیں یاد ہے نعیم، جب ہم کبڈی کھیلنے کے لیے روشن پور آئے تھے تو اس ہاتھ کی ضرب سے تم نے میرا کان توڑ دیا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر کان کو چھوا۔ نعیم ہنسا۔ تمہاری بددعا لگی ہوگی۔ مذاق مت کرو، مجھے دکھ ہوا ہے۔ کوئی اور بات کرو۔ نعیم نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ مجھے اصل میں وہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ تم زخمی ہوئے تھے؟ میں سپلائی میں تھا۔ امبالہ بریگیڈ میں اور سب لوگ؟ خالق آنکھیں سکیڑ کر ہولے ہولے بولنے لگا۔ عبداللہ کو پچھلے مہینے کراس ملا تھا۔ میرا بھائی طفیل حوالدار ہو گیا ہے، فرانس میں ہے۔ درشن سنگھ ناکارہ ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ روشن پور کا مہندر سنگھ مارا گیا۔ نعیم کے ہاتھوں میں سگریٹ کانپنے لگا۔ خالق نے بات جاری رکھی۔ وہ بالکل گدھا نکلا۔ سنا ہے جب ان کی کمپنی ایڈوانس میں پڑی تو اس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ کمپنی کمانڈر کے بار بار حکم دینے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر؟ نعیم نے بے دھیانی سے پوچھا۔ پھر کیا، ناچار کمپنی کمانڈر نے اسے وہیں پر شوٹ کر دیا۔ بڑا اچھا سپاہی تھا، پر ذرا یہاں پر کمزور تھا۔ خالق نے سر کو چھو کر بتایا۔ یہاں کا موسم بھی عجیب ہے، نعیم نے بے چینی سے کہا۔ دھوپ نکلے تو گرمی، نہ نکلے تو سردی۔ تمہارا دوست تھا، خالق نے کہا۔ نعیم نے لرزاں انگلیوں سے سگریٹ کے 3-4 کش لیے اور اسے دور پھینک دیا۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا۔ روشن پور میں وہ میرا واحد دوست تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی مر چکا تھا، فرانس میں۔ فرانس میں؟ خالق نے صرف اتنا کہا۔ لوہے کے بینچ پر وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایڈ جوائنٹ کے سامنے پیش ہوا۔ حوالدار نعیم احمد خان۔ یس سر۔ وہ تن کر کھڑا تھا۔ ہمیں افسوس ہے تم زخمی ہوئے، لیکن ریجیمنٹ کو تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ ہم نے ملٹری کراس کے لیے تمہاری سفارش کی ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تک ڈویژنل ہائی کمانڈ کے احکامات کا انتظار ہے۔ بوڑھے کرنل نے اس کے چہرے پر سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، رائفل اٹھا سکتے ہو؟ یس سر۔ اس عرصے میں تم زخمی قیدیوں پر ڈیوٹی دو گے؟ یس سر۔ ڈسمس۔